وزیر اعظم عمران خان کا اصرار ہے کہ سال 2020 پاکستان میں معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ سال 2019 پاکستان میں سٹیبلائزیشن کا سال تھا، اب ترقی کا وقت آ گیا ہے، نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یقیناً عمران خان صاحب کا یہ عزم بھی ہے، ان کی خواہش بھی ہے، ان کا اعلان بھی ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم بھی اس خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے کہ اپنے پاکستانیوں کو بتائیں اور ان کو ہمت بڑھائیں، ان سے کہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے سال 2020 ایک معاشی ترقی کا اور پاکستان میں اوورآل حالات کی بہتری کا سال ہوگا۔ لیکن ہماری اس خواہش کے باوجود اور کوشش کے باوجود ملک کی معاشی صورتحال میں سال 2020 کے پہلے مہینے میں اور پہلے چند ہفتوں کے اندر اچانک بدتری کے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ سب سے بری خبر آئی مہنگائی کے حوالے سے، جس نے سالانہ 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا اور مہنگائی کی شرح سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14.5% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر پاکستان کے عوام پر بجلی بن کر گری ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ حکومت پر یہ بجلی بن کر گری ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار مافیا اور کارٹیلز ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے ان کی اولین ذمہ داری اسی مافیا اور اسی کارٹیلز کو کام نہ کرنے دینے کی ان کی کوشش ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کر سکے، پاکستان کے عوام کو اس عذاب میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے، تو پہلی ذمہ داری وزیر اعظم کی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی شناخت کرے، انہیں گرفتار کرے، ان کو نشان عبرت بنائے، کیونکہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہی ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ خالی کہنے سے تو کام نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کی مجموعی قرضوں میں اب بتایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ 7,400 ارب روپوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ وہی قرضے ہیں جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کہتے رہے کہ اس سے وہ چھٹکارا حاصل کریں گے، کشکول توڑ دیں گے۔ صرف جولائی سے دسمبر تک مالی خسارہ 995 ارب روپے یعنی جی ڈی پی کے 2.3% تک پہنچ چکا ہے۔ قومی کارپوریشن سرکاری خزانے سے اس حکومت کے 16ویں مہینے میں بھی بدستور تقریباً سالانہ 1000 ارب روپے ہڑپ کر رہی ہیں۔ اگرچہ پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک 17% زیادہ ایف بی آر میں ٹیکس جمع ہوا ہے، لیکن ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کے ہدف جو کہ 5,500 ارب روپے ہے، اس سے 290 ارب روپے اس وقت بھی پیچھے ہے۔ ایف بی آر ریونیو اہداف میں 350 ارب روپے کی کمی چاہتا ہے اور آئی ایم ایف سے اس سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے وعدے کے مطابق ٹیکس پورا کرنے کے لیے اب شاید یہ بات سوچ رہی حکومت کے منی بجٹ لائے جائے، کچھ نئے ٹیکس لگائے جائیں تاکہ کچھ تو اہداف کے قریب پہنچ پائیں۔ آئی ایم ایف کے وفد کی پاکستان کی معاشی اہداف پر نظر ثانی 13 فروری کو مکمل ہوگی اور پاکستان کے لیے اگلے مہینے آئی ایم ایف کے پروگرام میں 45 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کا اجرا اور آئی ایم ایف کے دوسرے جائزہ مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس دوسرے جائزے میں پاکستان کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس مالی سال جولائی سے دسمبر 2019 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 2 ارب 15 کروڑ ڈالر تو کم ہو گیا۔ یہ حکومت کی شاہکار فگر ہے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ کم ہو گیا ہے، جو پچھلے سال اس عرصے میں تقریباً 8 ارب 60 کروڑ ڈالر ہوا کرتا تھا۔ مگر یہ بھی دلچسپ اطلاعات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو 75% کم ہو گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ریونیو کلیکشن میں بے پناہ کمی آ گئی ہے، کیونکہ حکومت امپورٹس کی اجازت نہیں دے رہی، امپورٹس بری طرح سے شرنک ہو گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے ریونیو کلیکشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے جب نیا بجٹ آئے تو اس میں ممکنہ طور پہ کچھ اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹیز اور اضافی کسٹم ڈیوٹیز لگائی جائے اور پھر کوشش کی جائے کہ کسی صورت سے کچھ امپورٹس بڑھے اور کچھ حکومت کے محصولات میں اضافہ ہو۔ اسی وجہ سے اب یہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کی تجویز ہے، اس کے لیے مختلف تجاویز پہ کام ہو رہا ہے۔ معاشی صورتحال میں یہ بات بھی تشویش کے باعث ہے کہ ملک کے مجموعی قرضے اب 32,130 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے دوران مجموعی قرضوں میں 7,400 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، یعنی قرضوں میں 30% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے قبل پچھلے سال حکومت نے 1,200 ارب روپے کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لے لیا تھا، اور یہ ایک حکومت نے چالاکی کی تھی کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں درج تھا کہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے حکومت نے پروگرام آنے سے پہلے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 1,200 ارب روپے ادھار لے لیے تھے۔ قومی کارپوریشن سرکاری خزانے سے بدستور جیسے ہم نے بتایا 1,000 ارب کھا رہی ہے، مگر نجکاری کے پروگرام میں 16 مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا ہو۔
حد تو یہ ہے کہ RLNG سے بننے والے اضافی اور مہنگی بجلی کے 2 پاور پلانٹ یعنی حویلی بہادر شاہ بلوکی کی نجکاری بھی ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے حکومت نے بجٹ میں $2 ارب رکھے تھے کہ یہ پاکستان نجکاری کرے گا، یہ پاکستان کی آمدن ہوگی، اور بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے وفاقی وزیر معیشت جناب حماد اظہر نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا تھا، مگر اب جبکہ ہم اس بجٹ سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس سلسلے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا ہے۔ نجکاری کی صورتحال یہ ہے کہ نجکاری کے وزیر نے 1.5 سال میں کل 1.5 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے، 1.5 منٹ کے لیے وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، اسی لیے نجکاری کا پروگرام جہاں پر کھڑا تھا اس سے بھی پیچھے کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پورے ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسٹاک مارکیٹ جو حکومت شاہکار کے طور پہ پیش کرتی ہے وہاں پر بھی اب گھبراہٹ کا عالم ہے، کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں 50% اضافہ ہوا ہے، لیکن جو یہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جن کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اس نے اس صورتحال میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 5-7 دن کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 3 سے 4% جو ہے وہ گراوٹ بھی آ چکی ہے۔ مجموعی صورتحال یقیناً حوصلہ افزا نہیں ہے، اس پہ حکومت کا موقف حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا، حکومت میں آپ لوگوں میں جو کہ معاشی ٹیم ہے وزیر اعظم کی، وزیر اعظم کو کیا لگا جب یہ فگر آئی کہ یہ اس وقت جو ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10 سال کی اونچی ترین سطح تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 14.5% ہو گئی ہے؟ اس خبر پہ آپ لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ کتنی پریشان ہوئے آپ لوگ؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میں جو آپ نے ابھی اپنا انٹروڈکشن دیا اس کے اوپر میں بالکل اپنا موقف بھی دوں گا اور وضاحت بھی کروں گا بہت ساری چیزوں کی۔ وضاحت طلب چیزیں ہیں وہ جن کی وضاحت بڑی آرام سے کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور حکومت کو بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہے، اور حکومت دن رات جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی ایک ویو آئی تھی اس کی لہر کو توڑا جائے۔ مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی 3 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر 1 یہ کہ جب ہم نے معیشت سنبھال لی تو معیشت کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ سخت فیصلے درکار تھے، مثلاً ڈی ویلیویشن یعنی روپے کی قدر میں کمی، کیونکہ بیرونی خسارہ جو تھا وہ بہت بڑھ چکا تھا۔ آپ کو کچھ انرجی پرائس ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں، اگر آپ نہ کرتے تو یہ ادارے دیوالیہ ہو جاتے۔ تو یہ ساری ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد ایک دفعہ مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ فوڈ انفلیشن کی طرف سے اضافہ نظر آیا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹماٹر کی اور پیاز کی قیمتیں جو تھیں وہ اکتوبر نومبر میں اوپر بڑھیں، پھر وہ نیچے آ گئیں، اور اب حالیہ جنوری میں جو 12.5% سے 14.5% پہ مہنگائی کی شرح گئی ہے، اس میں آٹے کا جو ایک کرائسس آیا تھا کہ آٹے کی پرائس سپائک کی اور چینی کی پرائس سپائک کی، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور پھر حکومت نے اس کے خلاف ایکشن لیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لیا، امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا آٹے کو، اور اس کے بعد اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مہنگائی کی شرح جو ہے یہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے، اور یہ آپ لوگ جو وہاں بیٹھتے ہیں اور یہ ECC جو ہوتی ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ لمحہ بلمحہ چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں؟ ایسا لگا کہ سب جو ہے they were all caught by surprise، کیونکہ 14.5% تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے بھی جو ہے وہ 1.25% زیادہ مہنگائی ہے اس وقت۔ جو جولائی میں ہم نے ECC نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ ویٹ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بین کر دی جائے، اور یہ آج سے کچھ 7 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے کی بات ہے، اور پچھلے جتنے ECC کے سیشنز ہوئے ہیں 4-5 مہینے سے، آٹے کی پرائس اتنی شوٹ اپ کرنے سے پہلے ہر سیشن کے اندر ایک جو آپ کی گندم کی صورتحال ہے مجموعی طور پہ اس کے اوپر ایک بریفنگ ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیزن ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر کراپ فیلیئرز ہوئیں یا کراپ شارٹیجز ہوئیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ ایک دفعہ قیمتیں سپائک کرتی ہیں، اور جب زراعت کی پیداوار مارکیٹ میں آنا شروع ہوتی ہے خریف کراپ سیزن کے بعد، تو یہ قیمتیں دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو باقی بھی فوڈ کموڈٹی کی پرائسز ہیں وہ جس طرح باقی قیمتیں نیچے آئی ہیں، پیاز کی، ٹماٹر کی اور آٹے کی نیچے آ رہی ہے، اس طرح یہ دوسری قیمتیں بھی، اور یہ جو چینی کی قیمتیں جو وہ بھی 10 سال سے اونچی لیول تک پہنچ گئی ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ چینی جو ہے، یہ بیچارے غریب جو ہے وہ چائے میں 2 چمچے چینی ملا کے پی لیتے ہیں، یہ ان کی انرجی ہوتی ہے، نہ وہ روٹی لے سکتے ہیں نہ وہ چینی لے سکتے ہیں، اس کی بھی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہوئی؟ چینی کے تو بڑے بڑے ماہر آپ کے رائٹ لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک آٹے کے اوپر ایک منظم ہم پالیسی بریفنگز لیتے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجنز لیے کہ اس کی ایکسپورٹ کو بند کیا جائے، اور بر وقت جو حکومت کے گوداموں میں، پاسکو کے گوداموں میں جو گندم پڑی تھی اس کو ہم نے
باہر نکالنا شروع کر دیا تھا اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو شوگر کی پالیسی ہے اس کو بنیادی طور پہ ری ورک کرنا چاہیے, اس کو ہمیں از سر نو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے شوگر سے ہمارا کاٹن کراپ جو ہے اور جو دوسرے ہمارے کراپس ہیں ان کا بھی بہت زیادہ سیکریفائس ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ جو آپ کی چینی کی قیمت ہے, جو چینی کے کارٹیلز ہیں, ان کے اوپر جو شوگر کی پالیسی ہے حکومت کی اس کو بنیادی طور پہ لیکن کیا کر رہے ہیں آپ حماد صاحب؟ آٹے کی قیمت تو کچھ کم بھی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا, چاہے وہ بہت زیادہ کم نہ ہوئی ہو, لیکن چینی کی تو بڑھ رہی ہے. یہ تو اب آپ کے نظروں کے سامنے آج 88 روپے کلو ہو گئی ہے, کل 90 روپے کلو ہو رہی ہے, روزانہ 4-2 روپے کلو بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے. آپ کے چیمپئن ہیں شوگر کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں شوگر کے چیمپئن جو ہے وہ تو خیر کہاں کہاں نہیں بیٹھے اور کہاں کہاں بیٹھے ہیں, میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا. اور یہ شوگر پالیسی جو مرتب کی گئی ہے اور یہ کارٹیلز کب اسٹیبلش ہوئے اور اس کی تاریخ کیا ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کا بنیادی طور پہ ری ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جیسے شوگر کے اسٹریٹجک ریزروز جو ہے وہ حکومت نہیں اپنے پاس رکھتی, اس لیے وہ مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ کنٹرولنگ فیکٹر آ جاتا ہے. جیسے گندم کے اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں, شوگر کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ سوالات ہیں جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور اب ہمیں ان کو طے کرنا پڑے گا, اور حکومت ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ طے کرے گی. اچھا حماد صاحب, ایک امپورٹنٹ سوال ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 5,500 ارب روپے آپ نے جمع کرنے تھے, ٹیکس ٹارگٹ آپ نے رکھا تھا, وہ دور دور تک ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. ماہرین تو کہتے ہیں کہ یہ اگر 4,800 ارب بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ابھی شارٹ فال ہے, ایک بہت بڑا شارٹ فال ہے, اور اس شارٹ فال کو بیٹ کرنے کے لیے حکومت نے نئے ٹیکس لانا ہے, ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہے, کوئی منی بجٹ آنا ہے. ایسا ہوگا؟ فی الحال تو دیکھیں ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک باقاعدہ طور پہ بات چیت شروع نہیں ہوئی فارملی, اور فی الحال کوئی منی بجٹ جو ہے اس لیے وہ کنسیڈریشن میں نہیں ہے. ہم ان سے بات چیت کریں گے. جو ہمارا آپ نے صحیح کہا شارٹ فال ہے, پچھلے سال کی بنسبت 17% جو ہے وہ ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف تو چاہتا تھا کہ تقریباً 35 سے 40% اضافہ ہو, بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ تھا, ہم نے اس کو ٹیک آن کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے قریب تر پہنچیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 17% کا جو ہم نے اچیو کی ہے گروتھ, یہ 6 ارب ڈالر کی امپورٹ کمپریشن کے باوجود ہے. یعنی کہ اتنی بڑی امپورٹ کمپریشن جو ہے وہ 200-300 ارب کا تو ویسے ہی اس سے آپ کا امپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکسز کا نقصان ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ہم 17% گرو کر رہے ہیں, اور آپ کا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ جو 850 پہ پروجیکٹ کیا گیا تھا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اب زیادہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں وہ 400-500 ارب ہمیں وہاں سے ٹارگٹ سے زیادہ ملے گا. تو ایک بہت اچھی ریونیو ایفرٹ ہے جو ہم نے کی ہے, ایک بڑا ایمبیشس ٹارگٹ تھا جس کو ہم چیز کر رہے ہیں. اوور آل شارٹ فال تو ہے, اور آپ نے کہا فی الحال ایسا کوئی وہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو بنانے کی کوشش کریں گے, نہیں ہوئے تو پھر لانا پڑے گا نا, ایک منی بجٹ تو آئے گا. پھر دیکھیں ابھی جو ہمارا پہلے ہاف کا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھا وہ 3.2% آف جی ڈی پی تھا. ہم ابھی 2.3% جی ڈی پی ہم نے اچیو کیا ہے, جو کہ ایک کافی ٹارگٹ سے کمفرٹیبلی ہم آگے ہیں. تو ابھی ہم بات چیت باقاعدہ شروع ہوئے گی, ابھی وہ ان کے ڈیپٹی ڈائریکٹر وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں گے, تو ہم ان سے بات چیت کریں گے اور یہ ساری فگرز جو ہیں ان کو تفصیل سے دیکھا جائے گا, اور پھر کوئی منی بجٹ لانا ہے نہیں لانا ہے اس کے اوپر بھی تب ہی تفصیل سے گفتگو ہوئے گی. اور اب اگر منی بجٹ آتا ہے وہ کتنے دورانیے کے لیے وہ رائج ہوئے گا, جو فائنینشیل ایئر کا بقیہ حصہ رہ جائے گا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زیر غور آئیں گی. اب یہ بتائیے کہ آج 16واں مہینہ ہے, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جہاں کھڑی تھی وہیں کے وہیں کھڑی ہے, بلکہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹ گئی ہے, ان کے ڈیٹ پروفائل بڑھ گئے ہیں, ان کی ساری جو لاسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, اور بالکل سٹینڈ سٹل پوری سچویشن ہے. کہیں تو کچھ کر کے ایسے دکھاتے نا کہ ایک ماڈل بنا دیتے آپ 2-3-4 چیزوں کا کہ جی کہ ہم نے اس میں امپروومنٹ کی ہے. یہ بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, یہ بھی اکانومی کو چوس رہے ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری حکومتیں آئیں, انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنے کے دعوے کیے لیکن وہ نہیں کر سکیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو پرائیویٹائزیشن کرنے کے قوانین ہیں وہ بہت پیچیدہ اور لمبے ہیں, کہ اس کے کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا, فائنینشیل ایڈوائزر کو ہائر کرنا, بڈنگ کے دعوت دینے کی ریگولیشنز اور وہ سارے پیپرا کے پروسیجرز, یہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے ایک مرحلہ ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور ہم اس کے اوپر ریگولرلی کیبنٹ میں بھی بریفنگ ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر, ای سی سی میں بھی بریفنگ ہوتی ہے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک سست
رفتاری کا شکار ہے کیونکہ قانون بہت پیچیدہ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں حماد صاحب کہ زیادہ سے زیادہ آج اس کو 17ویں مہینے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 16 مہینے تو اس میں ضائع ہو گئے کہ ہم اس چیز کو اسٹریٹن کر رہے تھے، اب ہم نے یہ کر لیا ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہے ریزالو، اور اب ہم آپ شروع کر رہے ہیں. آپ کے تو پرائیویٹائزیشن منسٹر 1.5 سال بعد تو پہلی بار میڈیا کے سامنے ہے، وہ بھی 1 منٹ 32 سیکنڈ کے لیے، 1.5 سال میں 1.5 منٹ کے لیے وہ میڈیا میں آئے، اور پھر بھی اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت آئے جبکہ اب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بگننگ ہو رہی ہے، یعنی کہ جب آپ کا تقریباً 1/3 وقت گزر گیا ہے اس وقت تو پرائیویٹائزیشن کی پہلی بات کہی گئی ہے. جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ پہلے ایوییشن کے وزیر تھے، ان کو حالیہ پھر یہ پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو دیا گیا اور وہ محنت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس کے دورانیے سے کسی وزیر کی پرفارمنس چلے پرفارمنس آپ بتا دیں، ہم اس پریس کانفرنس کو بھول جائیں گے، وہ بتا دیں کہ 1.5 سال میں ہوا کیا ہے. یہ جو آپ نے یہ بتائیے، یہ جو آپ نے جو RLNG پلانٹ بتائے تھے بجٹ میں، آپ نے بجٹ میں $2 بلین رکھے سر، آپ نے پریس کانفرنس اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا. آپ کو یقین ہے کہ اب جب آپ بجٹ میں جائیں گے یہ $2 بلین آپ کے کافرز میں ہمارے خزانے میں آ چکے ہوں گے؟ یہ تو آپ نے اعلان کیا ہے نا، آپ نے بجٹ ڈاکیومنٹ پڑھی تھی. دیکھیں یہ 2 بلین اس کی بڈز تو آئی ہیں، ہمیں مختلف پارٹی سے بڈز جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور اس کو فلوٹ کیا گیا ہے اس پرائیویٹائزیشن کو، اور ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس سال کا ٹارگٹ ہے کہ ان ایسٹس کو ڈسپوز آف کیا جائے اور رقم حاصل کی جائے وہ حاصل ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ بتا رہے ہیں نا، آپ 17 مہینے کا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں پچھلے 17 سال میں دیکھ لیں کتنی پرائیویٹائزیشنز ہوئی ہیں. بار بار پرائیویٹائزیشنز کی طرف حکومتیں گئی ہیں، وہ ناکام ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پیچیدہ قانون، لمبے قانون ہیں، ان کو بھی اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس پوری پروسیجر کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. لیکن ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن اب تک تو یہ کر لیتے نا سر، 16 مہینے میں کم از کم یہ جو ایڈمنسٹریٹو کام کرنے تھے، یہ جو پروسیجرز کی بات کر رہے تھے، 17 مہینے کم تو نہیں ہے کہ اب 34 مہینے لگیں گے صرف اس کو ٹھیک کرنے میں؟ تو ایکچوئل پرائیویٹائزیشن میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ نہیں، یہ صرف پروسیجرز اور رولز نہیں ہیں، یہ باقاعدہ قوانین ہیں. جو قوانین جو ہیں ان کے تحت اب حکومت جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، اور یہ بڑے لمبے چوڑے قوانین ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی، کچھ فکسڈ ٹائم لائنز ہیں قوانین کے اندر جو آپ چینج نہیں کر سکتے کہ 6 مہینے کا ٹائم دینا ہے. لیکن اچھا حماد صاحب وہ بتائیے کہ وہ جو کمپنیز جن کو آپ نے پرائیویٹائز نہیں کرنا ہے، جس کو آپ نے کہا کہ ہم ریفارم کریں گے، ہم خزانہ ماڈل لا رہے ہیں، ہم سرمایہ ماڈل لا رہے ہیں، وہ خزانہ، وہ سرمایہ ماڈل جس کا آپ نے 1 سال 17 مہینے پہلے جس کا اعلان کیا تھا، جس کو لانچ کر دیا تھا، معاف کیجئے گا آپ ہمارے ہاتھ آ گئے، حکومت کے دوسرے لوگ ہاتھ نہیں آتے، اس لیے وہ چیزیں میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اکنامک ٹیم کا حصہ ہے، مجھے پتا ہے براہ راست آپ کا تعلق نہیں ہے، مگر وہ کدھر گیا خزانہ، وہ سرمایہ؟ تو وہ تو ریفارم ہونی ہے کمپنیز، تو وہ تو ابھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے. کامران خان صاحب، یہ 250 سے اوپر کمپنیز ہیں، ان کا پہلے ڈیٹا اکٹھا کرنا، ان کا تمام کا کون سی ریسٹرکچر ہونی ہے، کون سی پرائیویٹائز ہونی ہے، یہ والا کام جو ہے یہ اس وقت انڈر وے ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. جب ہم آئے تھے تو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے جو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں وہ آپ کے اینیول ڈیفنس بجٹس کو کراس کر چکے تھے. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوا یہ سارا کچھ، یہ ڈیکیڈز کے اندر یہ تباہی آئی ہے. اور اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ سڈنلی ہم آئیں اور جو تباہی 25 30 40 سال میں آئی ہے ہم 10 مہینے میں 15 مہینے میں اس کو ٹھیک کر لیں، ایسے نہیں ہوئے گا. لیکن اب ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے. یہ بتائیں کیا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ 17 مہینوں میں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں آپ نے طے کر لیا کہ کون کون سی پرائیویٹائز ہوں گی، صرف یہ چیز معمولی، اور کون کون سی کو ہم ریفارم کریں گے، اور اگر یہ طے کر لیا تو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہاں نہیں، ہماری پرائیویٹائزیشن لسٹ جو ہے وہ پبلک ہے، اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ایسٹس آلریڈی آ چکے ہیں. اور یہ جو 250 ایسٹس ہیں، یہ علیحدہ سرمایہ کمپنی جو ہے جس کے اندر پرائیویٹ انویسٹرز اور پرائیویٹ بزنس مین کا بورڈ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اس کو اسٹڈی کر رہا ہے اور ان سب کی بیلنس شیٹس کو دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی ریسٹرکچر ہوئے گی اور کون سی ڈسپوز آف ہوئے گی اور کون سی ڈسپوز آف ہو سکتی بھی ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے. کابینہ میں اقتصادی امور کے وزیر ہیں، وزیر اعظم کی اکنامک ٹیم کے بہت اہم رکن ہیں. تمام جو سوالات تھے ان کا تعلق براہ راست ان کی وزارت سے نہیں تھا، لیکن بہرحال وزیر اعظم کی اکنامک ٹیم کا حصہ ہے. اور یہ وہ دکھتی رگیں ہیں جو کہ اس وقت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس حکومت میں، معاشی دکھتی ہوئی رگیں جس میں درد بڑھتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ